تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اے پروردگار، اس شہر کو امن والا کر دے، اس شہر مکۃ المکرمہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے اہل میں سے یعنی جو یہاں رہتے ہیں ان میں سے جو آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما، اور جس نے کفر کیا اسے بھی برتنے کو کچھ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ، تو ہم سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے، جاننے والا ہے، اور تو اپنا ہمیں فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری عبادت کے طریقے ہم کو دکھا، اور ہم پر رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، جس کا نتیجہ اور آج ہمارے سامنے ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شہر یعنی مکۃ المکرمہ کو اللہ عز و جل نے حرم کر دیا، یعنی اسے بزرگ کر دیا، بزرگی عطا فرمائی۔ جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تو وہ روز قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے اس جگہ کو حرم کر دیا، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے اس جگہ پر کوئی قتال جدال جائز نہیں تھا، اور صرف میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ کو حلال کیا، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، اور اب قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، نہ یہاں کوئی درخت کاٹا جائے گا، نہ کوئی شکار کیا جائے گا، نہ یہاں کا پڑا ہوا مال کوئی اٹھائے۔ کسی کا کوئی مال پڑا ہے تو حرم شریف میں مال نہیں اٹھا سکتے، ہاں اگر کوئی اٹھائے تو پھر اعلان کرے، اس تک پہنچائے جس کا وہ مال ہے، وگرنہ وہیں پہ پڑا رہے۔ اندازہ کیجیے کتنی پابندی ہے کہ کسی کی کوئی چیز پڑی ہے تو یا اٹھا کر وہاں تک پہنچاؤ، وگرنہ وہیں پہ رہنے دو، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے، تر گھاس نہ کاٹی جائے، صرف اصغر بوٹی کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی تو اس بوٹی کے کاٹنے کی حضور نے اجازت عطا فرمائی تاکہ ہم گھروں میں اپنے کام میں لائیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں سے کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو زبان بھی عطا فرمائی ہے اور لب بھی عطا فرمائے ہے، یعنی اس کی زبان بھی ہے بیت اللہ شریف کی اور اس کے لب بھی ہیں۔ اور پھر بیت اللہ شریف نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میرے پاس آنے والے اور میری زیارت کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ بھی وقت تھا، ظاہر ہے اس وقت کیا آبادیاں تھیں، کیا حالت تھی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف نے اس وقت دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ کہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ، میری زیارت کرنے والے، میرے پاس آنے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی طرف وحی کر دی کہ میں خشوع و خضوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے آدمیوں کو پیدا کروں گا جو تیری طرف مائل ہوں گے۔ کس طرح مائل ہوں گے؟ جیسے کبوتری اپنے انڈے کی طرف مائل ہوتی ہے، اس طرح لوگ تیری طرف بھاگے چلے آئیں گے، لوگ بکثرت تیری طرف مائل ہوں گے۔ تو جب یہ دعا قبول ہوئی تو آج آپ دیکھ لیں، آج کی اس مہنگائی کے عالم میں کتنا عمرہ کے اندر اور حج کے اندر ایک طوفان ہے مہنگائی کا، اور پیچھے جائیں تو کتنی آسانیاں تھیں اور سستے ترین پیکج ہوتے، لیکن آج اس کے مقابلے میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اندازہ کریں کہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں میں کمی نہیں آ رہی، اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ بیت اللہ شریف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ بھی بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو ذی طوا ایک جگہ ہے جو مکہ المکرمہ سے دور ہے، آپ علیہ السلام وہاں پہ ٹھہر گئے۔ حضور علیہ السلام نے رات ذی طوا آبادی میں گزاری، پھر جب صبح ہوئی آپ نے غسل کیا اور پھر آپ علیہ السلام دن میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور جب مکہ حضور علیہ السلام واپسی تشریف لائے تو پھر آپ ذی طوا جگہ میں پھر آ کر ٹھہرے۔ تو آپ علیہ السلام اس طرح بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے۔ دعا کریں، اچھی اچھی نیتیں بنائیں تاکہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ آپ علیہ السلام کی پیاری خوبصورت دعا، حضور علیہ السلام کی ہر بات ہی خوبصورت ہے، کہ جب مکہ المکرمہ میں آپ پہنچیں اور حرم میں آپ چلتے جا رہے ہیں، اور جب بیت اللہ شریف تمہارے سامنے آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، اور درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے کثرت سے دعائیں کریں، حضور کی دیگر امت کے لیے دعائیں کریں۔ تو فرمایا یہ دعا، اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، یہ دعا پڑھیں، اے اللہ تو مجھے اس میں برقرار رکھ اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ تو یہ دعا اس وقت آپ پڑھیں
کہ جب مکۃ المکرمہ کو آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کو، تو آپ کی زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے۔ اور یہ بہت ہی برکت والے کلمات ہیں اور بڑے اشتیاق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اور پھر اور بھی بے شمار دعائیں ہیں، اور یہ دعا اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ان ھذا حرمک وموضع امنک فحرم لحمی وبشری ودمی ومخی وعظامی علی النار۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ عز و جل، تو سلام ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور دار السلام جنت میں داخل کر۔ اے ہمارے رب، تو برکت اور بلندیوں والا ہے اور تو بزرگی والا ہے۔ یا اللہ، یہ تیرا حرم ہے اور تیری امن کی جگہ ہے، میرا گوشت، پوست اور خون اور مغز اور ہڈیوں تک کو جہنم پر حرام کر دے، یعنی میرے اس وجود کو جہنم سے بچا لے۔ یہ بیت اللہ شریف میں یہ دعائیں مانگنا ہے، یہ دعائیں کرنا ہے۔ یہ جب ہوگا کہ جب ہم ایک تربیت کے ساتھ کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر اس سفر پر رواں دواں ہوں گے، تو پھر بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا بہت بڑی احادیث کی کتابیں، یعنی بخاری اور مسلم اور اس طرح کی معتبر کتب سے آپ یہ احادیث سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام حج کے لیے مکہ میں تشریف لاتے تو سب کاموں سے پہلے وضو کر کے بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے ہیں۔ یعنی جب ہم جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، عمرے کا احرام باندھا ہے تو پہلے احرام، پھر وہاں پہنچ کر طواف، پھر حجر اسود طواف کرنا ہے، پھر صفا مروہ، پھر حلق کروانا ہے۔ یہ 4 کام ہم کریں گے تو ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ امور حج کے اندر بھی اسی طرح اپنے وقت پر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے یعنی خود بھی بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اور حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو آپ نے حجر اسود سے شروع کیا، اور پہلے 3 چکروں کے اندر، 3 پھیروں کے اندر رمل کا معنی ہوتا ہے خوب اکڑ کر چلنا، پورے ایک جذبے کے ساتھ۔ حالانکہ آج تو کافر نہیں ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے یہ نظام ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر خوب کندھے ہلا کر اور سینہ تان کر چلے۔ یہاں پر آج چلے بیت اللہ شریف، یہاں کوئی منع نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے پہلے 3 چکروں میں ایسا ہی کیا، اور پھر دوسرے 4 چکروں کے اندر آپ علیہ السلام نے روٹین کے اندر نارمل طریقے سے آپ نے طواف فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس پتھر کو بوسہ دی، اور پھر دائیں طرف یعنی حجر اسود کو چوما، اور پھر آپ نے دائیں طرف سے اس کے سامنے سے طواف جو ہے
وہ شروع فرمایا۔ تو یہ حجر اسود، اور ایک بار دفعہ